ویلکم ٹو ذرا ہٹ کے مبشر زیدی، زرار کھوڑو اور وسعت اللہ خان کا سلام قبول کیجیے۔ پاکستان میں سب سے بڑا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ بین الاقوامی سرمایہ کاری ہوتی ہے کہ جو کمپنیز پاکستان آتی ہیں اور بھولی بھٹکی اگر آ جائیں تو ظاہر ہے گھیر کے لانا پڑتا ہے، اور یہ ہم نہیں کرتے، پوری دنیا ہی کرتی ہے کہ جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں یا انٹرنیشنل کمپنیز ہیں ان کو لے کر کے آتے ہیں، اور ظاہر ہے ان کو لانے کے لیے انسینٹیوز بھی دینے پڑتے ہیں۔ مگر بدقسمتی ہمارے ساتھ یہ ہوتی ہے کہ ہمارا ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایسا جھگڑا ہو جاتا ہے، اور یہ تقریباً گزشتہ 15-20 سالوں میں ہم نے بہت دیکھا ہے کہ جھگڑا ہوتا ہے اور بات چلی جاتی ہے تنازع کی جو بین الاقوامی عدالت ہے، انٹرنیشنل کورٹ فار ڈسپیوٹس، وہاں پر، اور وہاں پر ہم مار کھا جاتے ہیں۔ مثلاً کارکے کا اگزامپل لے لیں، $700 ملین کی ہمیں ڈز پڑی وہاں پر، جو ترکی سے ہم نے کرائے کا بجلی کا جہاز منگوایا تھا اس پر۔ اس کے علاوہ ابھی آپ نے دیکھا براڈ شیٹ کو ہم نے $28.7 ملین ہمیں ادا کرنے پڑ گئے، کیونکہ نیب کا اور ان کا جو معاہدہ تھا وہ سم ہاؤ ٹرمینیٹ کر دیا گیا۔ ریکو ڈیک پہ ہی آ رہا تھا میں، اس سے پہلے بس ملیشین طیارے کا آپ نے لاسٹ ویک دیکھا کہ وہ وہاں ملیشیا میں کوالالمپور میں وبا تھی، تو ہم نے کہا کہ مطلب پیمنٹ کیوں کریں۔ اور سب سے بڑا جو مدر آف آل جو کنٹروورسیز ہے وہ ہے ریکو ڈیک۔ یہ جو ریکو ڈیک منصوبہ تھا بلوچستان میں ہے، چاغی کے مقام پر، اور یہااں کہا جاتا ہے کہ سونے کے بہت زیادہ ذخائر موجود ہیں، لہٰذا ہم نے ٹیتھیان کاپر تانبے کے ذخائر ہیں۔ 2 منٹ کی سمری دے دوں۔ 93 میں ڈیل ہوتی ہے بی ایچ پی منرلز کے ساتھ، ٹھیک ہے، کہ یہاں پر یار لمبے ذخیرے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو ہم ایکسپلوئٹ کرتے ہیں، نوٹ ہی نوٹ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ 75% کمپنی کو، 25% بلوچستان گورنمنٹ کو۔ اتنے ہم خوش تھے اس وقت، تو مجھے اس وقت کی ہیڈ لائنیں بھی یاد ہیں کہ ہم نے کہا کہ یار رولز ریگولیشنز چھوڑو یار، آپ آئیں، آپ لگائیں، سب کچھ ہو جائے گا آپ کا، بے فکر رہیں، ٹھیک ہے۔ 2006 میں پھر وہ ٹیتھیان والے آتے ہیں اس کے اندر، تو جو بھی اگریمنٹس ہوتی ہیں 1993 میں اور 2000 میں، اس کے بعد وہ وہاں ٹرانسفر ہو جاتی ہیں۔ اچھا، اب جیسے یہ ہوتا ہے 2006 میں، تو بلوچستان ہائی کورٹ میں لوگ پٹیشنیں فائل کر دیتے ہیں، حسب معمول ایسے ہر چیز میں ہوتا ہے، اور کہتے ہیں کہ سر یہاں پر آپ نے رولز کو وائلیٹ کیا ہے، ریلیکس کیا ہے، جو بھی یہ اللیگل ہے، ٹھیک ہے۔ بلوچستان ہائی کورٹ ڈسمس کر دیتے ہیں، وہ اٹھ کے جاتے ہیں کدھر؟ سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس وقت کون تھے؟ چیف جسٹس سو موٹو افتخار چودھری، ٹھیک ہے۔ اچھا، صرف وہ نہیں تھے، پورا میڈیا میں شور، سیاستدانوں سے شور، قوم کا پیسے کو لوٹا جا رہا ہے، یہ کیا جا رہا ہے، وہ کیا جا رہا ہے، تو ہر بندہ سیویئر موڈ میں آ جاتا ہے۔ اس میں مسئلہ یہ ہوا تھا کہ یہ معاہدہ جو ہے بلوچستان کی حکومت نے کیا تھا، وفاقی حکومت نے نہیں کیا تھا، مگر اس میں جو پھر کمیشن بنایا جاتا ہے چیف جسٹس صاحب کی سربراہی، جو ان کی درخواست پر وہ وہاں آ جاتے ہیں سمر مبارک من، جو ہمارے سائنسدان بھی رہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے حساب سے یہاں $131 ارب کا سونا ہے، تو یہ جو ہے ٹیتھیان والے یہ لے جائیں گے، ہمیں لوٹ رہے ہیں۔ اچھا، افتخار چودھری کا لوٹ رہے ہیں تو یار ہم کینسل کر دیتے ہیں، تو مطلب 2006 والی، 2000 والی اور 93 والی کینسل ہوگی۔ کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کے اندر اوریجنل اگریمنٹ میں لکھا ہوا تھا کہ سر اگر کوئی مسئلہ ہوا ہم انٹرنیشنل آربیٹریشن کے پاس جاتے ہیں۔ انٹرنیشنل آربیٹریشن میں جب آپ جائیں گے 90% وہ کمپنی کے حق میں ہی رول کریں گے۔ ہوا کیا پھر کہ کتنی بڑی ڈیمیجز ہمیں ہوئی؟ $5.849 بلین۔ اب میں مطلب کہ جتنا ہمیں آئی ایم ایف سے پیکج ملا تھا نا، اتنا ہمیں دینا پڑا۔ مزیدار بات کیا ہے کہ نون لیگ کے وقت پہ مجھے یاد ہے یہ بات ہو رہی تھی کہ سر ان کے ساتھ کوئی آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کریں، اور اتنا شور مچا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ سر آپ ان کو کیوں پیسے دیں گے، ہم جیتیں گے کیونکہ ہم وی آر آن دا رائٹ۔ مسئلہ کیا ہے، اگر میں اپنی سی چھوٹی سی سمری پیش کروں، براڈ شیٹ میں بھی ہم نے یہی دیکھا کانٹریکٹ میں، کہ کیونکہ پاکستان میں کانٹریکٹ، اگریمنٹ، سول سوٹ کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ آپ کسی کے ساتھ کانٹریکٹ کریں، اس میں لکھیں کہ یار اس میں یہ شیک ڈالیں، اس میں یہ شیک ڈالیں، کہیں گے سر کیوں سر، یہ تو پیس آف پیپر ہے سر۔ بات تو ہے کہ میں نے آپ کو زبان دی، آپ کا بھائی موجود ہے، سب سیٹ ہو جائے گا، لیکن دنیا میں ایسے نہیں ہوتا۔ اور
کیا کہتے ہیں کرپشن اور پیسے بچانے کے چکر میں بڑے پاپولر ہیں, بڑی ہیڈ لائنز بنتی ہیں, لال سرخیاں گھومتی ہیں, آبزرویشنیں آتی ہیں, اور پھر عذاب آپ پر ہی آتا ہے. تو جتنے کیریکٹرز ہیں اس وقت تک جنہوں نے نقصان کیا وہ تو سائیڈ پر بیٹھے ہوتے ہیں. اچھا, یہ جولائی 2019 میں ہمیں یہ پینلٹی پڑی کہ جناب آپ کو جو ہے 5.9 ارب ڈالر دینے ہیں ٹیتھیان کاپر کو, تو ہم ظاہر ہے اس کے خلاف چلے گئے ہم عدالت میں. تو وہاں پر جو ہمیں کنڈیشنل سٹے ملا اور یہ کہا گیا کہ آپ نے 25% جو اماؤنٹ ہے تقریباً 6 ارب ڈالر کی وہ جمع کرانی ہے 30 دن کے اندر. وہ ڈیڈ لائن بھی ہم نے مس کر دی کیونکہ بات یہ چل رہی ہے کہ ہم شاید آؤٹ آف کورٹ کوئی سیٹلمنٹ کر لیں. پھر اب ہوا یہ ہے کہ گزشتہ ماہ جو ہے ٹیتھیان کاپر جو برٹش ورجن آئی لینڈ جہاں PIA رجسٹرڈ ہے وہاں پر انہوں نے ایک آرڈر لے لیا جس کے تحت ہمارے 2 جو بڑے ہوٹل ہیں مینہٹن امریکہ میں, روزویلٹ ہوٹل اور اسکرائب ہوٹل جو فرانس میں ہے پیرس میں, ان دونوں کو اٹیچ کر دیا گیا ہے. یعنی اب آپ ان کو بیچ نہیں سکتے. پاکستانی حکومت کو پتہ چلا کہ یہ ایک ایکس پارٹی ڈیسیجن تھا, تو بہرحال ہم ابھی گئے ہیں 2 روز پہلے پاکستان نے وہاں کورٹ کو اپروچ کیا اور کہا ہے کہ جناب نہیں ہم بات کرتے ہیں. پاکستان کا ابھی تک یہ خیال ہے کہ ٹیتھیان کاپر والے جو ہیں وہ آرم ٹوسٹنگ کر رہے ہیں ایسی چیزیں لے کر کے اور آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہو جائے گی, مگر یہ بھول رہے ہیں کہ پریشر وہ بڑھا رہے ہیں. تو ظاہر ہے آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ بھی ظاہر ہے کو $5 ملین میں تو نہیں ہونے لگی, تو آپ کو وہ دینا. یہ ساری صورتحال کیسے بنتی ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں, بار بار کیوں ہوتی ہے اور بار بار کیوں ہوتی ہے؟ کیا ہماری کوتاہی ہے, کمیونیکیشن نہیں ہوتی, یا جو انٹرنیشنل معاہدوں کی جو لینگویج ہے اس میں مسئلہ ہوتا ہے؟ ہمارے ساتھ اسد رحیم موجود ہیں, ہمارے کولیگ بھی ہیں اور وکیل بھی ہیں, تھوڑا تجربہ بھی رکھتے ہیں, تو انہی سے پوچھ لیتے ہیں کہ اسد آپ کے خیال میں کیا پرابلم ہوتی ہے ایسے معاہدوں میں؟ جی مبشر صاحب, تھینک یو فار ہیونگ می. سب سے پہلے تو جی بطور ایک ریاست شاید احساس ہونا چاہیے اپنی ذمہ داریوں کا. جب آپ اس طرح کے بین الاقوامی معاہدوں پر دستخط کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی ہر شک قابل توجہ ہوتی ہے. اور آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ کچھ دہائی پہلے ہم نے تمام اس طرح کے کنونشنز پر سائن کیے, واشنگٹن کنونشن, نیو یارک کنونشن, آپ نے ذکر کیا انٹرنیشنل سینٹر فار سیٹلمنٹ آف انویسٹمنٹ ڈسپیوٹس کا جس نے اتنا بڑا ایوارڈ پاکستان کے خلاف دیا ہے. ہم کیوں اس کے دائرہ اختیار میں آئے؟ ہندوستان اس کے دائرہ اختیار میں نہیں آتا, دیگر ممالک اس کے دائرہ اختیار میں نہیں آتے. تو سب سے پہلے تو دیکھنا ہوگا کہ پاکستان کیا اپنے ضرورت کے مطابق, اپنے مقاصد کے مطابق اس طرح کے بین الاقوامی معاہدوں پر دستخط کرتا ہے کہ نہیں. اور جو ہم نے بے تحاشا BITs بائی لیٹرل انویسٹمنٹ ٹریٹیز پر دستخط کیے ہوئے ہیں بہت سارے ممالک کے ساتھ, ان کو کس طرح اب ریسٹرکچر کرنا چاہیے اور رینیگوشیٹ کرنا چاہیے. یہ یاد رہنا چاہیے کہ اس طرح کے جو فورا ہوتے ہیں, ڈسپیوٹ فورا ہوتے ہیں, زرار صاحب ٹھیک کہہ رہے تھے, آپ ٹھیک کہہ رہے تھے, پاکستان اس لیے ہارتا ہے کہ ان اداروں کو بنایا گیا ہے کہ سرمایہ کاروں کے حقوق کی یا سرمایہ کاروں کی تحفظ کی جائے. اب آپ اس کو کسی اور زاویے سے دیکھیں, ایک اور زاویے سے دیکھیں, اٹ کمز ڈاؤن ٹو دا سیم تھنگ. تو ایک تو یہ چیز ہے کہ جو آپ کے بین الاقوامی معاہدے ہیں قابل توجہ ہیں, پھر سے ان کو دیکھیں, BITs کو ریسٹرکچر کریں تاکہ آپ کو اس طرح کا نقصان نہ پہنچے. جو دوسری چیز ہے وہ ہماری اپنی کوتاہی ہے, اور دوسری جانب عدالت عظمیٰ کے کچھ فیصلے ہیں. اب یہ ایک کافی سیریس ایک جورسپروڈینشل نقطہ ہے اور دنیا بھر میں فالو کیا جاتا ہے, ہمارے اپنے ملک میں فالو کیا جاتا ہے کہ جہاں اقتصادی امور کی بات آتی ہے عدالت کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے. اور یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ جو آپ کے چاہے وہ سب سے زیادہ سینئر عدلیہ ہو ان کو وہ تکنیکی ٹریننگ نہیں ہوتی جو کہ آپ کے فائنینشیل پلانرز کے پاس ہوتی ہے, انویسٹرز کی ہوتی ہے, اکانومسٹ کی ہوتی ہے. اور اس وجہ سے the superior courts tread gently when it comes to economic matters. ریکوڈک کے کیس میں یہ نہیں ہوا. آپ نے اس کو ایک ہوا بنایا, کچھ آپ کے ہمارے اپنے کچھ صحافی بھائی تھے جی جو اس طرح کی رپورٹس پبلش کر رہے تھے کہ ایسے لگ رہا تھا کہ کل ایک عذاب آ جائے گا اور ہمارے قدرتی وسائل پر کوئی ٹریلینز کا ڈاکہ پڑے گا. اینڈ میں پھر فیصلہ آ گیا جو کہ آپ نے دیکھا بین الاقوامی سطح پر اس کے ساتھ کیا ہوا ہے. تو یہ دو میجر فیلڈز ہیں جن کو ٹیکل کرنا ہوگا. تو آپ نے جیسے خود کہا کہ عدلیہ کا کام خصوصاً اقتصادی امور پر
جو ہے ان کی ظاہر گرفت نہیں ہوتی، ایکسپرٹس کی مدد لیتے ہیں. تو اس صورتحال میں اب کیا کیا جائے؟ ایک تو ٹھیک ہے آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کی طرف تو جا رہے ہیں، مگر یہ چیز تو پھر دوبارہ ہوتی رہے گی. کوئی میکینزم ایسا کیوں نہیں ہم طے کر پاتے کہ جب آپ ایک بین الاقوامی معاہدہ سائن کر رہے ہیں تو کم از کم جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ موجود رہیں؟ اس کے ساتھ میں ایک دو انشاءاللہ اسد رحیم یہ لگانا چاہتا ہوں کہ جب وزارت قانون موجود ہے اور ضابطوں کے مطابق ہر مسودہ جو ہے اس کی ویٹنگ جو ہے لیگل ایکسپرٹ جو وہاں بیٹھے ہوئے پنڈت بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ذریعے ہوتی ہے، ایک چینل بنا ہوا ہے، اس کے باوجود جو زبان و بیان ہے معاہدے کا اس میں کے چوہے دان میں ہم ہر دفعہ کیسے پھنس جاتے ہیں یہ سب ارینجمنٹ ہوتے ہوئے. وسعت صاحب آپ نے دیکھا ہوگا ریکوڈک والے کیس میں تو کافی کلیئر ہے، یہ سب کا سب ویٹ ہوا تھا، اس میں بلوچستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی سامنے تھی، اس کے پیچھے بلوچستان حکومت تھی، وفاقی حکومت بھی اسی صفحے پہ تھی. آخر کار جب عدالت عظمیٰ کا اس طرح کا فیصلہ آیا تو کوئی ویٹنگ، کوئی وکیل، کوئی قانونی اتھارٹی آپ کو ایکسٹ کے فیصلے سے بچا نہیں سکتا تھا. یہ ضرور ہے کہ اس کا جو کوانٹم تھا وہ بہت زیادہ حیرت انگیز تھا. لیکن میں وہی کہوں گا جو مبشر صاحب کے سوال سے بھی اگر میں اس چیز کو جوڑ لوں، اس پر بہت آسانی سے کام کیا جا سکتا ہے. پچھلی حکومت بھی کام کر رہی تھی، یہ والی حکومت بھی کام کر رہی ہے کہ اب جتنے بھی آپ کے بین الاقوامی معاہدے ہیں ان کو ایک میکنزم کے ذریعے گزارا جائے جو پاکستان کے مقاصد کے مطابق ہو. ریسٹرکچر آپ کریں، اور جو آپ نے اس طرح کے، اب یہ شاید ایک اس طرح کی ایک سوشل تنقید ہو جائے گی، لیکن جو بہت زیادہ نیو لبرل آپ کے ادارے ہیں، چاہے وہ ایکسیڈ ہو، چاہے وہ اور اس طرح کے انویسٹمنٹ فورا ہو، کیا پاکستان کے جو اپنے انٹرسٹ ہیں وہ اس طرح سرو ہو رہے ہیں ایسے معاہدوں کا حصہ رہتے ہوئے؟ اس کو بھی پھر سے توجہ دینی ہوگی. یہ سب کا سب ریسٹرکچر کیا جا سکتا ہے، اور میرے خیال سے ہمیں لیکن اسد یہ جو آنے والے معاہدے ان کو تو ہم اس طریقے سے ریسٹرکچر کر سکتے ہیں، مگر جو آلریڈی ہمارے گلے میں گھنٹیاں بندھی ہوئی ہیں اور ایگزیکیوشن ان کی ہو رہی ہے، ان معاہدوں کو ہم کیسے تبدیل کریں گے انلیس کہ وہ خود ڈائی ڈاؤن ہو جائے تو ان سے ہماری جان چھوٹے. وسعت صاحب آپ نے دیکھا تھا کہ پچھلی حکومت میں کافی ایک ایفرٹ ہوئی تھی، اور اس کو اگر یہ لوگ کنٹینیو کر لیں تو بہت اچھا ہوگا کہ آپ اب پلیز آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ پہ فوکس کریں، میٹ دا ادر انڈیویجولز ہاف وے. اور یہ مبشر صاحب نے بالکل درست بات فرمائی تھی کہ اس پر ایک گڈ فیتھ ایفرٹ ہوا تھا، کافی زیادہ بچت آپ کی ہونے کو جا رہی تھی، اور ایک بار پھر وہی جو ایک پاپولسٹ ہوا بن گئی تھی جس کی وجہ سے پھر یہ ریکوڈک کا کیس عدالت عظمیٰ تک پہنچا تھا، اسی وجہ سے پھر جو آپ کی سیٹلمنٹ پروسیڈنگز تھیں وہ ایک طرح سے سیبوٹاج ہو گئی تھیں. تو جو آپ کے ایگزسٹنگ معاہدے ہیں جن کی وجہ سے آپ اس طرح کے اتنے بڑے بڑے ایوارڈز فیس کر رہے ہیں، وہ اس پر ایک پراپر لیگل آپ کی جو اسٹریٹجی ہے آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ پہ فوکس کرنی چاہیے. اس سے آگے بڑھ کر آئی تھنک آپ اس کو اس طرح ریسٹرکچر نہیں کر سکتے. یہ ضرور ہے کہ مستقبل میں یہ سب کا سب آپ ریسٹرکچر کریں، توجہ دیں آپ کن طرح کے اگریمنٹس پر دستخط کر رہے ہیں. اچھا، اب آ جاتے ہیں براڈ شیٹ کی طرف. آپ نے بھی یو کے کورٹس کی ججمنٹس پڑھ لی ہیں، جس طرح سے اس معاہدے میں بھی ہمیں جس طرح کی ڈز پڑی ہے، تو اس بارے میں بھی نیب نے اس چیز کو ویٹ نہیں کرایا لا منسٹری سے. تو جب ادارے اپنے اندر اون بلیف میں، سیلف میں آ کر کے کریں تو پھر کیا یہ میکنزم کیسے وہ ہوگا؟ اس بارے میں آپ سے جواب لیں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں اسد رحیم سے. اسد، براڈ شیٹ کے حوالے سے جب بات ہوئی، یہ جس طرح معاہدہ ہوا پھر اس کی ویٹنگ نہیں ہوئی اور اپنے طور پر ڈیسائیڈ کر لیا گیا، اور اب یو کے کورٹ میں ساری چیزیں سامنے بھی آئی ہیں، تو جب ادارے اپنے طور پر یہ کرنا شروع کر دیں گے تو نقصان قومی خزانے کو ہوگا. تو یہ میکینزم کیسے بنے گا؟ نہیں مبشر صاحب، اور آپ بالکل درست فرما رہے ہیں، شاید دور اور تھا، فوجی آمریت تھی، اور تب ایسے لگ رہا تھا کہ ان سب لوگوں کو واپس لایا جائے گا، ان کے اثاثے بھی بحال ہوں گے. پہلے سوال تو یہ کرنا چاہیے کہ اس کمپنی کے ساتھ آپ نے معاہدہ کیا کیوں؟ یہ انکارپوریٹ کب ہوئے تھے؟ معاہدے سے شاید کچھ ہی دیر پہلے انکارپوریٹ ہوئے تھے.
اس کے بعد اب اس طرح کے, اب شاید لفظ نہیں استعمال کرنا چاہیے لیکن مشکوک لوگ, کاوے مساوی سزا یافتہ آلریڈی جیل سے اب باہر آئے ہوئے ہیں, جمی جیمز جو خودکشی کر چکے ہیں, اسکیچی کیریکٹرز, اور جب ریاست اس طرح کے لوگوں کے ساتھ ایسی ڈیل کرے گی, خیر کاوے مساوی صاحب تو بعد میں آئے تھے لیکن براڈ شیٹ جس کے کوئی خاص اس طرح کے کریڈینشلز نہیں تھے, ان کے ساتھ اس طرح کی اگریمنٹ کرنا, پھر اگر آپ کو شروع میں شرپاؤ صاحب برے لگ رہے تھے تو بعد میں آپ کو اچھا لگنا شروع ہو گئے, وہ بھی اگریمنٹ پھر بریک ڈاؤن کر گئی. بات وہی ہے سر کہ اگر آپ نے اس پر انسٹیٹیوشنل تھنکنگ نہیں اپلائی کرنی, اور انسٹیٹیوشنل تھنکنگ سے مطلب یہ ہے کہ اگر اگلی حکومت آئے گی تو وہ وہی معاہدے کیری اوور کرے گی, اس سے اگلی جو حکومت آئے گی وہ بھی وہی معاہدے کیری اوور کرے گی, اور لیگل کیریکٹر آپ کا برقرار رہے گا. جب تک آپ یہ نہیں کر سکتے آپ کو بین الاقوامی معاہدوں پر دستخط نہیں کرنا چاہیے. اب اس کا حل کیا ہے؟ میرے خیال سے اب جا کے ریاست کے جو نمائندے ہیں وہ اس چیز کو محسوس کر رہے ہیں کہ ہماری اپنی بھی ایک طرح کی ذمہ داری ہے, ہمارا لیگل کیریکٹر کیری اوور کرتا ہے. لیکن اب یہ اچھی بات ہے کہ حکومت وقت نے اس پر کمیٹی تشکیل دی ہے. جو 2-4 بہت اہم سوالات ہیں وہ وہی ہیں کہ آپ نے براڈ شیٹ کے ساتھ معاہدہ کیوں کیا جب اس کے کریڈینشلز اتنے کمزور تھے, آپ نے جمی جیمز کو جبکہ یہ کمپنی لیکویڈیٹ ہو گئی تھی ان کے ساتھ ڈیل کیا کیوں, اور پھر جب اس طرح کا ایوارڈ آ بھی گیا جو کہ آنا تھا, ہائی کمیشن میں اتنے زیادہ فنڈز کس طرح تھے کہ یہ اسی طرح ڈائریکٹ ڈیبٹ ہو گیا اور ان کو یہ مل گیا. یعنی ہالی ووڈ اس کو اسکرپٹ نہ کر سکتا. اگر پوری نیٹ فلکس سیریز ہے جس کا نام ہوگا اڑتا تیر. اچھا اسد, جی اسد مطلب سینٹر آف آربیٹریشن کہاں کہاں ہے؟ ایک تو میں جانتا ہوں شاید سنگاپور میں ہے, ایک نیو یارک میں ہے, اور ایک لندن میں ہے. عام طور پہ جو انٹرنیشنل کمپنیاں ہیں انہیں سے کنسلٹ کرتی ہیں. لیکن میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ سی پیک کے تحت جو چائنیز کمپنیز کے معاہدے ہوئے ہیں پاکستان کی مختلف اینٹیٹیز کے ساتھ, ان کے درمیان اگر کوئی ڈسپیوٹ ہوتا ہے تو اطلاعات یہ ہیں کہ بیجنگ میں ایک سینٹر آف آربیٹریشن بنایا جا رہا ہے جو اس طرح کے ڈسپیوٹس کو دیکھے گا اور ان کے فیصلے کرے گا. آپ اپنی گفتگو کے شروع میں کہہ چکے ہیں کہ زیادہ تر یہ جو سینٹرز ہیں ان کا جو جھکاؤ ہے وہ انویسٹرز کی طرف ہوتا ہے. تو سی پیک جو کہ ایک لانگ ٹرم منصوبہ ہے, اس میں اگر یہ بیجنگ میں سینٹر آف آربیٹریشن ہے اور پاکستان کے ساتھ ڈسپیوٹ میں یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں, تو آپ کے خیال میں چیزیں کیا شکل اختیار کریں گی؟ وسعت صاحب, یہ ہیں غیر حتمی اطلاعات ہیں کہ ایسے سینٹرز کے ذریعے یہ ہوگا, لیکن پاکستان ابھی اس سٹیج پہ بہت آسانی سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکتا ہے. اور وہ اسی طرح کہ جو آپ نے اپنی انویسٹمنٹ ٹریٹیز کرنی ہیں, چین کے ساتھ کرنی ہیں, اسپیسیفک معاہدے کرنے ہیں, وہ تھوڑے سے اسٹرکچر کے ساتھ آپ کریں. جو آپ نے آسٹریلیا کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا تھا جو کہ بعد میں پھر اس ٹی سی سی کے ساتھ ایک جوائنٹ وینچر میں پھر تبدیل ہوا اور ایکسڈ کے دائرے اختیار میں آیا, اس میں آپ دیکھیں سر پاکستان کے اپنے کوئی پروٹیکشنز نہیں ہیں. تو نہ تو اس کی ویٹنگ ہوئی تھی, نہ تو اس کو کوئی جس طرح یہ ٹی وی پہ کہتے ہیں ماہر قانون شاید اس کو نہیں دیکھ رہا تھا. اینڈ دیٹ از وائی وی آر ویئر وی آر ٹوڈے. ابھی کیونکہ سی پیک کا منصوبہ فرویشن تک نہیں پہنچا, بے شک آربیٹریشن سینٹرز ہوں جو اوریجنل آپ کے معاہدے ہیں وہ اگر پاکستان کے لیے آئرن کلیڈ اس میں پروٹیکشنز ہوں تو آپ اس چکی سے بھی گزر سکتے ہیں. اور اس طرح کے ایوارڈز آپ پہ جیسے مبشر صاحب نے کہا تھا آپ کو اس طرح کے ڈز نہیں پڑیں گے. مگر وہ معاہدے کسی نے دیکھے ہیں کیا؟ نہیں سر, وہ تو آئی تھنک جو سی پیک اتھارٹی ہے وہ ویسے تو جو اس کی ٹرانسپیرنسی آپ بہتر جانتے ہیں, لیکن آئی امیجن کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ یہ منصوبہ کامیاب ہو اور اس منصوبے کی لانگ ٹرم وائبلٹی ہو تو ان معاہدوں کو وہ بہت زیادہ غور سے دیکھ رہے ہیں. میری تو یہی توقع ہے. مطلب کہ ابھی ہم انشاءاللہ پر ہیں, انشاءاللہ دیکھے ہوں گے. تھینک یو ویری مچ اسد. اور بریک لینے سے پہلے میں سیدھا کرنا چاہ رہا ہوں, میں اڑتا تیر کہا تھا نا وہ میں واپس لینا چاہ رہا ہوں. ایک چیز ہوتی ہے آپ چل رہے ہوں اور آپ کو تیر لگ جائے, آپ کی غلطی نہیں ہے اس میں. دوسری ہے کہ ایک اڑتا ہوا تیر ہو اور آپ چھلانگ مار کے اس کو پکڑ لیں. تیسرا ہے جو ہمارے ساتھ ہوا ہے ریکو میں, کارکے میں, پی آئی اے میں, جتنی بھی یہ لسٹیں ہیں کہ آپ تیر خود چلائیں اور پھر چھلانگ مار کے نا اس کو پکڑ لیں. یہ آرٹ ہے, یہ آرٹ ہے سر, یہ آرٹ ہے. اور یہ اتنی آرٹ ہے اس پہ ہم سوچتے ہیں ایک وقفہ لیتے ہیں.
ویلکم بیک. حالانکہ میں ذاتی طور پہ آصف یا بھوت ووت پہ یقین نہیں رکھتا، لیکن ایک وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ جنوری کا جو مہینہ ہے اس پہ کسی آصف کا سایہ ہے. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی کل رات ہی فیصل آباد میں ایک پولیس کی گاڑی نے ایک سویلین گاڑی روکنے کی کوشش کی، نہیں رکی تو فائرنگ کر دی، اور فائرنگ کے نتیجے میں اس میں گاڑی میں سوار ایک شہری وقاص گجر وہ تو موقع پہ دم توڑ گئے، جبکہ 3 دیگر جو ان کے ساتھی تھے وہ زخمی تھے. کہانی یہ ہے کہ شاید دھند بہت زیادہ تھی، ڈرائیور نے دیکھا نہیں ہوگا، پولیس نے روکا ہوگا، بریک لگائی ہوگی تو معلوم ہوا کہ بریک کا ایک ٹائر جو گاڑی کا ہے وہ کسی پولیس والے کے پاؤں سے ٹچ ہو گیا ہوگا یا چڑھ گیا ہوگا، تو ظاہر ہے اس کے بعد پولیس کا غصہ بنتا ہے اور اس کا گولی مارنا بھی بنتا ہے. تو یہ سب ہو گیا. FIR کٹ گئی ہے. حسب معمول پولیس نے حکام نے تحقیقات کے لیے خصوصی ٹیم تشکیل دے دی ہے. جو مقامی پولیس کے اعلیٰ افسر ہیں وہ یہ کہتے ہیں دیکھیں جی نہتے لوگ تھے، اور پولیس والے یہ جو ہیں خاص طور پہ یہ ان کو جب انہیں پتہ تھا کہ یہ نہتے ہیں، ان کے پاس اسلحہ نہیں ہے، تو انہیں اس طرح شوٹ نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن جنہوں نے فائرنگ کی ان کا بھی ایک جواز ہے، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے نہتے ہوں گے لیکن انہوں نے شراب پیتی ہوئی سی اور نشے، تو پھر تو فائرنگ بنتی ہے نا. اسی جنوری کے شروع میں اسلام آباد میں اینٹی ٹیررسٹ فورس کے اہلکاروں نے گاڑی نہ روکنے پہ ایک نوجوان طالب علم تھا اسامہ ستی، اسے مار ڈالا. اس کے واقعے کے 5 ذمہ دار پولیس اہلکار حسب معمول معطل ہو گئے. واقعے کی تحقیقات ہوئیں. تحقیقات کے نتیجے میں ایک خوفناک جو بات سامنے آئی وہ یہ کہ اسامہ کو ٹھیک ہے انہوں نے غلط فہمی میں گولی مار دی، وہ زخمی ہو گیا، وہ اس وقت مرا نہیں تھا. اسے وہ ہاسپٹل لے جا سکتے تھے، لیکن جب تک اس کی جان نہیں نکل گئی اس تک اسے ہاسپٹل لے جانے کی کوئی کوشش نہیں کی گئی. نہ صرف یہ جہاں پر اس کی باڈی پڑی ہوئی تھی اس وقت زخمی تھی، اس کو گاڑیوں سے گھیر دیا تاکہ جو لوگ گزر رہے تھے ان کو وہ نہ دیکھیں، وہ دیکھیں. اچھا یہ بھی جنوری کا واقعہ ہے. پھر ایک جنوری کا واقعہ ہے 19 جنوری 2019 میں ساہیوال، آپ کو یاد ہوگا کہ پنجاب پولیس کی جو ہے CTD اس نے داعش کے چکر میں کہ کس گاڑی میں داعش کے دہشت گرد سوار ہیں وہ گاڑی روکنے کی کوشش کی، گاڑی نہیں رکی، انہوں نے فائرنگ کی. گاڑی کو بلاک کرنے کے بعد باقاعدہ فائرنگ کی، اندر دیکھا بھی، اس کے باوجود اسے چھلنی کر دیا. 2 خواتین سمیت 4 افراد ہلاک ہو گئے. وزیر اعظم نے بعد میں یقین دلایا کہ انصاف ہوگا. انصاف بالکل ہوا. وہ سارے پولیس والے باری باری صاف ہوتے چلے گئے، اور جو اس زمانے کے اس رینج کے افسر تھے وہ بہت زیادہ ترقیاں پا گئے. ان کے نام جو ہیں وہ بتائے جا سکتے. 1 کروڑ روپے دیا گیا جو پولیس والوں نے اپنا نام نکلوانے تو یہ انصاف تو ہوا پر ہیڈ. اچھا ایک اور جنوری 13 جنوری 2018 کا میں ذکر کروں گا. کراچی کے علاقے سوراب گوٹ سے ایک نوجوان تھا نقیب اللہ محسود، اسے راؤ انوار کے سپاہیوں نے اٹھایا اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہلاک کر دیا گیا. پوری قوم کا گولڈن رنڈی کوتل سے اور کراچی تک جو ہے شور و غوغا ہوا. اتنا شور ہوا کہ چیف آف آرمی سٹاف نے بھی نوٹس لے لیا اور انہوں نے نقیب اللہ کے والد کو یقین دلایا ملنے کے بعد کہ انصاف ضرور ہوگا. اب لگ رہا ہے کہ یہاں بھی انصاف ڈیفینیٹلی ہو رہا ہے. جنہوں نے مارا تھا وہ رفتہ رفتہ سائٹ پہ ہو رہے ہیں، بحال ہو رہے ہیں. بھلے جو نقیب اللہ کی فیملی ہے اس کے ساتھ جب انصاف ہوگا تب انصاف ہوگا. یہ سب ہو کیسے رہا ہے؟ ہمارے ساتھ جبران ناصر موجود ہیں جو اس جو مقدمہ ہے اس میں فیملی تھی، وکٹم فیملی، اس کا ساتھ دیتے رہے ہیں. جبران ناصر، یہ نیا چمتکار کیا ہو رہا ہے؟ سر یہ نیا چمتکار تو کوئی نہیں ہو رہا، اور جنوری کے حوالے سے کراچی والوں کو یاد ہوگا کہ انتظار صدیقی کا بھی کیس تھا جو نقیب کے ہی شہادت کے آس پاس شہید کیا گیا اسی طرح گاڑی نہ روکنے کے حوالے سے. مگر اچھی بات یہ ہے کہ اچھی نوید یہ ہے کہ اسی جنوری کے مہینے میں بلوچستان کی ایک عدالت نے فیصلہ سنایا ہے حیات بلوچ کے قاتل کا جو کہ KFC کا اہلکار تھا. تو چلے کہیں تو ہمیں انصاف نظر آیا اس کیس میں. سر ہر کیس
اسی طرح آپ جب بھی کوئی کرمنل کیس پرسو کرتے ہیں تو آپ کے کچھ اسٹار وٹنسز ہوتے ہیں جو آئی وٹنسز ہوتے ہیں, جو کہ یا تو کسی انڈیپینڈنٹ کیپیسٹی میں بھی ہوتے ہیں, اور وہ یہ ویریفائی کرتے ہیں کورٹ کے سامنے کہ مارنے والا کون تھا, جائے واردات کیا تھی, اسلحہ کیا استعمال ہوا تھا, اور کون کون تھا جو کہ اس میں زخمی ہوا یا ہلاک ہوا یا شہید ہوا. اسی طریقے سے جو کیس ہے ریاست با مقابلہ راؤ انوار اور دیگر, اور یہ کہنا بار بار ضروری ہے چونکہ اس کیس کا جو فیصلہ ہوگا اس میں کی ہونی ہے, نقیب کے خاندان کے اکیلے کی نہیں ہونی. تو شہزادہ جہانگیر ایک پولیس اہلکار ہے جو کہ اس چیز کے وٹنس ہے کہ اس انکاؤنٹر کو راؤ انوار لیڈ کر رہا تھا, وہ اپنے بیان سے منحرف ہو گئے. پھر محمد آصف پولیس اہلکار ہیں جو کہ اس بات کے وٹنس سے کہ پولیس نے اپنی قید میں انکاؤنٹر سے 2-3 دن پہلے سے ہی نقیب اللہ محسود اور اس کے دو دوست علی اور قاسم کو لیا ہوا تھا, وہ اپنے بیان سے منحرف ہو گئے. پھر زاہد اقبال ایک پولیس اہلکار ہے جنہوں نے گرفتاری کا میمو آف اریسٹ بنایا تھا, جو کہ دیکھیں ہمیشہ جو اکیوزڈ ہوتا ہے وہ شروع بات یہاں سے کرتا ہے کہ یہ تو ایف آئی آر ہی جھوٹی ہے, یہ تو فیک سارا معاملہ ہے, میری گرفتاری بھی صحیح سے نہیں ڈالی گئی اور یہ پورا معاملہ گھڑا گیا تھا. تو جو گرفتاری کا جو فرد جن کے سامنے بنی تھی پولیس اہلکار کے زاہد اقبال صاحب, وہ اپنے بیان سے منحرف ہو گئے. پھر ارسلان اکبر جو کہ جائے واردات کی جب فرد بنی کہ بھائی پوائنٹیشن کر کے بتائیں کہ کہاں پہ انکاؤنٹر ہوا, وہ لوکیشن کیا تھی, اس لوکیشن کا جو آپ موقع پہ کھڑے ہو کے موقع معائنہ کرتے ہیں, انہوں نے کورٹ میں آ کے کہہ دیا کہ جی میں تو موقع پہ موجود نہیں تھا, میں نے تو پولیس اسٹیشن میں بیٹھ کے جو ہے فرد بنا دی کہ پلیس آف انسیڈنٹ کیا تھی اور کہاں واقعہ ہوا ہے. اور پھر اسی طریقے سے محمد حنیف ایک پولیس اہلکار ہے جنہوں نے فرد بنائی تھی یا اپنی تحویل میں لیا تھا سی ڈی آر کو, جس سی ڈی آر کے ذریعے ثابت ہونا ہے کہ راؤ انور موقع پہ موجود تھے کہ نہیں تھے تھرو موبائل ڈیٹا. مگر گو کہ یہ ایکسپرٹ نہیں ہے سی ڈی آر کے, انہوں نے صرف اپنی کسٹڈی میں سی ڈی آر لی تھی, انہوں نے اپنی گواہی کے دوران کورٹ کو کہتے ہیں مس گائیڈ کرنے کی کوشش کی, یہ کہہ کے کہ جی سی ڈی آر کے اندر تو یہ نظر آ رہا ہے کہ راؤ انوار جو ہے جگہ پہ موجود نہیں ہے. اب یہ 5 کے 5 پولیس اہلکار, ان کا نقیب کے خاندان سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم ان پہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نقیب کے خاندان سے کوئی پریشر تھا یا کوئی مکمکہ ہو گیا, کوئی اور معاملات تھے. یہ سندھ حکومت کے سندھ پولیس کے اہلکار ہے. اب جب یہ اپنے بیان سے منحرف ہوتے جی جبران ایک یہاں وقت ہے اس کے بعد واپس آتے ہیں آپ کے پاس. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں نقیب اللہ محسود کے قتل کے ٹرائل پہ, جس کے مرکزی ملزم راؤ انوار پر الزام ہے کہ انہیں 444 قتل کیے ہیں. ماورائے عدالت گواہ مکرتے جا رہے ہیں. جبران ناصر ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ نے فیملی کے ساتھ ایک پریس کانفرنس بھی کی تھی اور فیملی بھی اس اندیشے کا اظہار کر رہی ہے کہ ایک ایسے پولیس افسر کے اوپر جس کا کیس چلانے کی گارنٹی آرمی چیف نے, چیف جسٹس نے, وزیر اعظم سب نے دی ہوئی ہے, جب وہ آن گراؤنڈ کیس آ جاتا ہے تو پھر یہ ٹیکٹکس کیسے استعمال ہوتی ہیں؟ ہیلو, استعمال ہوتی ہے تو یہ ہمارے سامنے ہے. پہلا کیس سنیے پاکستان کی ہسٹری کے. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. جی میں نے کہا جی پاکستان کی تاریخ میں کوئی پہلا کیس تو نہیں ہے جو ہم کہہ سکیں کہ باچ ٹرائل ہے. جب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ جو 5 پولیس اہلکار اپنے بیان سے منحرف ہوئے, ان کے خلاف کسی قسم کی ڈسپلنری ایکشن یا انکوائری نہیں بٹھائی گئی, بلکہ ان کو منچاہی پوسٹیں ضلع ملیر میں جہاں راؤ انوار جو ہے ٹھیک ٹھاک اثر و رسوخ رکھتا ہے ان کو وہاں پہ بانٹی گئی, تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس میں ایک اسٹیٹ پیٹرنیج ہے. ہمیں اس میں یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ جو اس کیس کے آئی او تھے ایس ایس پی رضوان صاحب, ان کو ایک طریقے سے ہاؤنڈ کیا گیا, ان کو الگ الگ انکوائریز میں بٹھایا گیا, ان کے سسپینشن کی بار بار کوشش کی گئی, جبکہ راؤ انوار کے خلاف کبھی بھی کسی وزراء نے یا کبھی کسی حکومتی سطح کے اوپر کوئی بیان نہیں دیا گیا. ہمیں یہ نظر آیا کہ نیب نے جو ہے کوئی آپ کے سابقہ وزیر اعظم ہو, سابقہ لیڈر اپوزیشن ہو, کسی کے گھر دہلیز کو نہیں چھوڑا. یہاں پہ ایک آئی ایس آئی کے سابقہ بریگیڈیئر بھی نیب کی ہراسمنٹ سے اتنا مجبور ہو گئے کہ انہوں نے جو ہے وہ خودکشی کی. اللہ ان کو گھر کے احمد کرے وکیٹی اسد منیر صاحب. مگر جہاں اتنا سارا ایویڈنس ہے راؤ انوار کی منی لانڈرنگ کا, ملک میں بار بار جانے کا, ڈان اخبار میں کلنگ فیلڈز آف کراچی کے حوالے سے جو بجری ریتی کا کاروبار تھا اس کے حوالے سے ایویڈنس ہے, جو یہ ہم نے نیب کو دیا مئی 2018 میں. اس کے بعد سے لے کے اب تک نیب نے اپنی طرف سے ایک پرچہ بھی نہیں لکھا, ایک خط بھی نہیں لکھا کہ اس کیس کی کوئی انکوائری کو انیشیٹ کی جائے. تو ہمیں نظر آیا کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کہ اس انسان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اور اس کی پروٹیکشن کے اندر ہمیں کبھی سندھ حکومت کا کردار نظر آتا ہے, ہمیں کبھی ایجنسیوں کا کردار نظر آتا ہے, کبھی اداروں کا کردار نظر آتا ہے,
آج تک اس سوال کا جواب نہیں ملا کہ ایک انسان قتل کرنے کے بعد 3 مہینے کہاں غائب تھا اور اچانک اس نے اتنے سارے ہیوی پروٹوکول کے اندر جو ہے وہ سپریم کورٹ میں انٹری کیسے دی تھی. نہ اس وقت کے موجودہ چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے یہ ضروری سمجھا کہ معلوم تو کریں کہ یہ 3 مہینے کہاں تھا, اس کو کس نے جو ہے اپنی تحویل میں رکھا ہوا تھا, چھپایا ہوا تھا. تو ہم جب یہ سوال نہیں اٹھاتے اور ایک حد پہ جا کے اپنی حد طے کر لیتے کہ ہم اس سے زیادہ جو ہے سچ نہیں جاننا چاہتے, سچ کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتے, تو یہ پھر ہمارے ساتھ معاملات ہیں کہ ایک چھوٹا میجسٹریٹ یا ایک چھوٹا سیشن جج کیا کرے گا جب ہم نے چیف جسٹس کو دیکھا کہ انہوں نے بھی اپنے لیے کچھ چیزیں لمٹ کر لی. نہیں, آپ نے دیکھا تھا نا جس طرح وہ داخل ہوئے تھے کورٹ میں, آپ کو یاد ہے جس طرح وہ داخل ہوئے تھے, آپ وہ پکچر کمپیئر کریں اور آپ باقیوں کی پکچرز کمپیئر. اچھا, یہاں سندھ پولیس کا کردار بھی اس نے صحیح کہا, اب زرداری صاحب بھی اسے بہادر بچہ کہتے رہے ہیں, تو سندھ پولیس پہ تو بھاری ذمہ داری آتی ہے کہ اگر سندھ پولیس کا تو آپ نے سن لیا, اب اس کے آگے کیا ہے دیکھیں. اگین اس پر کسی ایک بندے کا ہاتھ نہیں ہے, نہ ہی کسی ایک. دیکھیں یہ راو انوار ہماری قومی میراث ہے, آپ شاید یہ کہنا چاہ رہے ہیں تقریبا آپ نے کہہ دیا نیشنل ہیریٹیج اور کچھ سب کا بچہ ہے, نیشنل ہیریٹیج belongs to all of us. تو قومی ورثے کی حفاظت تو ضروری ہوتی ہے. آج کے لیے اتنا ہی, کل دوبارہ حاضر ہوں گے, اجازت دیجیے, خدا حافظ.